اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ادب لائنز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مقدمہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس آئے، دیکھا کہ ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا، یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا، امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر سے پوچھا، آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس کہتے ہیں، یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اسی جگہ پر پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک کے کندھے پر کھڑے ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب نے پوچھا، اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوں کی جڑی لگ گئی، اپنے پیارے نبی یاد آ گئے اور زمانے نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا، وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ ناظرین، باب الاسلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہی موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔